نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم النبي الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. آج کی جو نشست ہے اس کا موضوع اسی تسلسل میں ہے کہ انسان کے انسان پر حقوق. تو اس سلسلے میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ قرآن اور سنت کی روشنی میں جو ہماری رہنمائی فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر کسی شرری سے واسطہ پڑ جائے، ایک انسان جو آپ کو گزند پہنچانا چاہتا ہے، آپ کو شر پہنچانا چاہتا ہے، اس کا رویہ شرآمیز ہے، تو اس سے کیسے نمٹنا چاہیے ہمیں. تو اس سلسلے میں قرآن اور سنت کی کیا تعلیمات ہیں. تو امام غزالی کہتے ہیں کہ خوش اخلاقی کا برتاؤ کرنا بہت ضروری ہے، چاہے شرری ہی ہو اس سے آپ محتاط رہیں، اس سے ہر قسم کی احتیاطی تدابیر اختیار کریں، لیکن بد زبانی سے بچا جائے اور اس سے بد اخلاقی نہ کی جائے، اس سے اپنے اخلاق درست رکھے جائیں. اگر کسی شر سے واسطہ پڑے تو اس کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے خوش اخلاقی کا برتاؤ کرے. اور اس کی دلیل وہ دیتے ہیں قرآن شریف سے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ادفع باللتی ہی احسن، آپ نیک برتاؤ سے بدی کو ٹال دیجئے. اگر آپ سے کوئی بدی کرے تو اس کو اپنے نیک برتاؤ سے ٹال دیجئے، اس کا جواب نیکی سے دیجئے. ادفع باللتی ہی احسن، کہ بدی کو دفع کیا جائے نیکی سے، کسی کے برے سلوک کو نیکی سے دفع کیا جائے یا نیکی سے اس کو رسپونڈ کیا جائے، اس کا جواب دیا جائے. اور دوسری جو آیت ہے وہ ہے وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، اور بد سلوکی کو حسن سلوک سے ٹال دیتے ہیں. تو یہ قرآن شریف کی دو آیتیں ہیں اور اس میں مزید آیات بھی ہوں گی. آگے امام صاحب فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ مومن کے ساتھ مخلصانہ برتاؤ ہونا چاہیے اور بدکار کے ساتھ اخلاق کا معاملہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ بدکار ظاہری خوش اخلاقی پر خوش ہو جاتا ہے اور اپنے شر سے نقصان نہیں پہنچاتا. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ ہم بعض لوگوں سے مسکرا کر ملتے ہیں لیکن دلوں میں ان کے لیے نفرت کا جذبہ ہوتا ہے. یہ شر انگیز لوگ ہیں، ان کے شر سے بچنے کے لیے ظاہر داری ہی ضروری ہے. اس کے بعد ایک اور آیت ہے اور اس میں یہ جو آیت ہم نے پہلے شروع میں تلاوت کی تھی کہ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، اور بد سلوکی کو حسن سلوک سے ٹال دیتے ہیں. تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول تفسیر کے مطابق سیئہ سے مراد فحش چیزیں اور ایذا ہے، اور حسنہ سے مراد سلام اور وزاداری ہے.
اور ایک موقع پر انہوں نے فرمایا کہ ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض، اگر یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ تعالیٰ بعض آدمیوں کو بعضوں کے ذریعے سے دفع کرتے رہا کرتے، تو یہ غالباً امام ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہو رہی ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو ایک دوسرے سے ترغیب اور ترہیب، حیا اور مدارات کے ذریعے ہٹاتا ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ ایک شخص نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضری کی اجازت چاہی۔ آپ نے فرمایا اسے آنے دو، یہ شخص اپنی قوم میں انتہائی برا ہے۔ جب وہ شخص حاضر خدمت ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے انتہائی نرم لب و لہجے میں گفتگو فرمائی، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آپ کے رویے سے میں یہ سمجھی کہ شاید آپ کے دل میں اس شخص کے لیے کچھ عزت ہے۔ جب وہ واپس چلا گیا تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ، جب وہ شخص آیا تھا تو آپ نے اسے قوم کا بدترین آدمی کہا تھا، پھر آپ نے اس کے ساتھ نرم گفتگو فرمائی، فرمایا اے عائشہ، قیامت کے روز سب سے برا شخص وہ ہوگا جو کسی شخص کو اس کے گناہوں کی وجہ سے نظر انداز کر دے۔ اور یہ حدیث آئی ہے بخاری اور مسلم دونوں میں۔ تو کوئی بھی شخص خواہ کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، ہمیں چاہیے کہ اس سے حسن سلوک کریں، اس سے بد زبانی نہ کریں، اس سے بد اخلاقی نہ کریں۔ اس کا اگر کوئی فائدہ نہ بھی ہو تو کم از کم نقصان کوئی نہیں ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ وہ شخص متاثر ہو جائے، وہ اسلام کے قریب آ جائے، ہو سکتا ہے وہ اپنی اصلاح کر لے، اور اگر وہ کلمہ گو نہیں ہے تو ہو سکتا ہے وہ کلمہ پڑھ لے۔ لیکن ایسا نہ ہو کہ آپ نے ایسے شرری شخص کو اپنے اوپر سوار کر لیں، ایسا بھی نہیں۔ حسن سلوک سے، اس لیے ادفع کا لفظ ہے کہ اس کو ہٹانا بھی ہو، اس کو دفع بھی کرنا ہو تو بڑے خوبصورت طریقے سے دفع کریں۔ اس کے بعد جو ہے وہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ایک حدیث ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ما وقل مرء به ارضہ فہو لہ صدقہ، کہ وہ چیز آدمی کے حق میں صدقہ ہے جسے دے کر وہ اپنی عزت محفوظ رکھے۔ تو کسی بزرگ کا قول ہے، امام صاحب فرماتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ اچھی طرح پیش آؤ، اگرچہ ان بروں کے لیے تمہارے دل میں نفرت ہو۔ اور محمد ابن حنفیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ شخص عقل مند نہیں جو لوگوں کے ساتھ اچھی طرح پیش نہ آئے، جن سے خطرہ ہے لیکن جن کی صحبت سے چھٹکارا بھی نہیں ہے۔ تو آپ نے کسی شخص سے بچنا ہے، آپ بچنے کی تمام احتیاطی تدابیر کریں، اس کو اپنے اوپر سوار نہ کریں۔ اس کو اگر آپ نے ہٹانا ہے تو ضرور ہٹائیں، لیکن بڑے طریقے سے اور خوش اخلاقی کے ساتھ اسے اپنے سے دور کریں، اس کے ساتھ نرم گوئی رکھیں۔ مثال کے طور پہ ایک شخص آ گیا آپ کے پاس، آپ
نہیں اس کو گلے لگانا چاہتے، اس کو اپنے سر پہ سوار نہیں رکھنا چاہتے، کیونکہ جناب بہت شکریہ، لیکن بھائی میرا خیال ہے کہ آج کے بعد میرا اور آپ کا تعلق اس طرح سے برقرار نہیں رہ سکے گا۔ بہرحال آپ کا شکریہ، نہیں کوئی ایسی بات نہیں، میں ناراض نہیں ہوں، میں آپ کو معاف کرتا ہوں، لیکن میں آپ سے مزید تعلق نہیں رکھ سکتا۔ بڑے طریقے سے آپ نے اس کو اپنے سے پیچھے کرنا ہے۔ اگر آپ اس سے تعلق نہیں رکھنا چاہتے، شک نہ رکھیں، لیکن اس کو ڈانٹنا نہیں ہے، اس کو ایک دم جو ہے وہ گالیاں والیاں نہیں دینی، بلکہ بڑے طریقے سے کہ بھائی دیکھیں میری بات سنیں، میں آپ سے مزید تعلق نہیں رکھ سکتا، آپ اچھے انسان ہیں اور آپ مجھ سے بہت بہتر ہیں، لیکن میری بھی کچھ مجبوریاں، تو امید ہے آپ مجھے سمجھیں گے، مجھے معاف کریں گے، تو میں آپ سے تعلق توڑنے پر مجبور ہوں۔ اس طرح سے آپ نے ایک شخص سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے خوش اخلاقی کے ساتھ۔ کوئی اگر آپ کے سامنے ایک بیگر آ گیا ہے، اسی لیے قرآن شریف میں آتا ہے نا کہ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ وہ جو سائل ہے، سوال کرنے والا ہے، اس کو جھڑکو نہیں۔ اب وہ سوال پیسوں کا بھی ہو سکتا ہے، اور وہ سوال مدد کا بھی ہو سکتا ہے، اور وہ سوال کوئی دین کا یا دنیا کا کوئی سوال بھی ہو سکتا ہے، کہ وہ جس طرح ایک لطیفہ ہے کہ جی ایک بیکاری ایک شیخ صاحب کے پاس آیا اور نے کہا کہ جی 10 روپے کا سوال ہے بابا، کہتے پوچھ کے دیکھ لو شاید مجھے آتا ہو۔ تو وہ سوال کوئی بھی مطلب یہ ویسے تو لطیفہ ہے، لیکن کم از کم شیخ صاحب نے اس کو دھتکارا نہیں، انہوں نے کوئی وہ ایک لطیفے کے سینس میں خوش اخلاقی کے ساتھ اس بیکاری کو ایک جس کو کہتے ہیں جگت مار دیا آگے سے۔ تو اس طرح سے سائل کے ساتھ نرم خوئی کے ساتھ پیش آنا ہے، اسی لیے جب کوئی بیکاری جس کو ہم نے ہٹانا ہو تو کہتے ہیں معاف کرو بابا، معاف کرو معاف کرو، لیکن یہ نہیں کہتے کہ ایسے نہیں کہتے کہ جی دفعہ ہو جاؤ تم لوگ مانگتے رہتے ہو، ایسے نہیں کہنا، بڑے طریقے سے آپ نے ہٹانا ہے اس کو۔ تو خوش اخلاقی کا دامن کسی بھی صورت ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اور آخر میں امام واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ تصوف کے امام تھے، میں سمجھتا ہوں کہ ان کا قول ہے کہ سخت سے سخت بات بھی نرم سے نرم لہجے میں کی جائے، سخت سے سخت بات نرم سے نرم لہجے میں کی جائے۔ آپ کوئی بھی سخت سے سخت بات کہہ سکتے ہیں، لیکن آپ کا لہجہ نرم ہونا چاہیے۔ اسی کے ساتھ اگلی نشست تک ہم اجازت چاہتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔